اسلام ایسا خوبصورت دین ہے کہ اسلام نے نا بندے کو جہاں پر بھائی چارہ محبت کرنی ہے تو وہ طریقہ بھی بتایا ہے کہ آپ اگر مسلمان کے قریب ہونا چاہتے ہیں، اس کا دل جیتنا چاہتے ہیں، تو اسلام آپ کو طریقہ بھی بتاتا ہے کہ آپ یہ طریقے اپنائیں، دوسرا سامنے والا جو مسلمان ہے آپ کا دوست بن جائے گا، آپ کا کیا ہے بھائی بن جائے گا، آپ کے لیے دل دے بیٹھے گا۔ یہ طریقے بھی بتائے کیا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی سے مروی ہے کہ ایک شخص نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، کیا کیا؟ سوال کیا کہ اسلام کا کون سا عمل سب سے بہتر ہے؟ اسلام کا کون سا عمل سب سے بہتر ہے؟ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو۔ کون سے؟ پہلا یہ ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو کیا ہے کھانا کھلانا۔ اگر تم کوئی بھوکا ہے، پریشان ہے، اس کی مدد کرو یا اس کو کھانا کھلاؤ، کیا ہے تو یہ کیا ہے، اگر تم نے مصیبت میں اس کی مدد کی ہے، کھانا کھلایا ہے، تو وہ تمہارا یہ احسان مرتے دم تک یاد رکھے گا۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ محبت، بھائی چارہ، اتحاد دل میں پیدا ہوگا، تمہارے لیے وہ پلکیں بچھائے گا۔ یہ کیا اسلام کا یہ طریقہ ہے کہ اگر تم پریشانی میں اس کی مدد کرو گے تو وہ مرتے دم تک تمہارا احسان مند رہے گا، اس کو کھانا کھلاؤ، اس کی پریشانی دور کرو۔ اور دوسرا کیا ہے؟ مسلمان کو آتے جاتے سلام کرنا، چاہے تم اس شخص کو جانتے ہو یا نہ جانتے ہو، سلام کو عام کرنا۔ سلام کیا ہے؟ دوسرے کو سلامتی کی دعا دینا، اللہ تعالیٰ تمہیں سلامت رکھے۔ اور جب وعلیکم سلام کہتا ہے تو وہ کیا ہے، وہ سامنے والا پھر اس کو جواب دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی سلامت رکھے۔ تو آتے جاتے کیا ہے سلامتی، سلام کو عام کرنا ہے، اس سے بھی کیا ہوگا؟ اتحاد، محبت، بھائی چارہ ہوگا۔ اور دوسری حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا کہ ایک دوسرے کو تحفہ دو، تحفہ دو گے تو کیا ہے دل میں محبت پیدا ہوگی، ایک دوسرے کے لیے انسیت پیدا ہوگی۔ یہ بھی کیا ہے اسلام کی خصوصیت ہے۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نا راستے پر بیٹھا کرتے تھے، تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا صحابہ کو منع کیا ہے کہ صحابہ کرام راستے پر نہیں بیٹھا کرو۔ تو صحابہ نے ایسی کوئی وجہ بیان کی کہ یا رسول اللہ ہم اسی لیے راستے پر بیٹھتے ہیں، تو اجازت عنایت فرما دے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا چلو بیٹھ جاؤ، لیکن راستے کے حقوق کو پورا کرو۔ کیا کرو؟ راستے کے حقوق کو پورا کرو۔ آج ہم نے سنا ہوگا بھئی باپ کا بھی حق ہے، ماں کا بھی حق ہے، بھائی کا بھی حق ہے، الغرض حقوق، اور حقوق اللہ اور حقوق العباد، یعنی دو حق ہے، ایک اللہ کا حق اور ایک بندوں کا حق۔ اس کے علاوہ اب راستے کا بھی حق ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا راستے کا بھی حق ادا کرو۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ راستے کا حق کیا ہے؟ تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راستے کا حق یہ ہے کہ یہاں سے آتے جاتے لوگوں کو تم سلام کرو۔ کیا کرو؟ سلام کرو۔ یہ کیا ہے؟ راستے کا حق ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہے؟ کہا کہ راستے پر اگر کوئی تکلیف دہ چیز ہو نا، اس تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، یہ بھی راستے کے حقوق میں سے ہے۔ اور اگر کوئی پریشانی میں تم سے آ کر کوئی سوال پوچھے تو اس کا صحیح گائیڈ کرنا، صحیح بتانا، یہ بھی کیا ہے راستے کے حقوق میں سے آتا ہے کہ تم راستے کے حقوق کو اپناتے ہو۔ کیا یہ خوبصورت شریعت ہے ہماری۔